أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مومن بھائیوں بہنوں مسلمان بھائیوں بہنوں کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو قبول کرے۔ مجھے یقین ہے کہ چھوٹے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں اور بڑے بزرگ بھی روزے سے پہلے توہین نہیں کرتے، اور یہی عبادت کے دن ہے۔ تو آئیے میڈیکل پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج اللہ کرے میرا آخری دن ہو اسی ٹاپک پہ کہ آرتھرائٹس پہ بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے گردن کا ڈسکس کیا، میں نے لوور اسپائن کا اتنا ڈسکس نہیں کیا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا کیا، اور بازو، کندھا، ایلبو، ریسٹ، چھوٹی انگلیاں، ہاتھ کی چھوٹے جوائنٹس، ان پہ بات ہو چکی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ایکولی امپورٹنٹ پہ، یعنی لوور ایکسٹریمٹی پہ۔ تو لوور ایکسٹریمٹی پہ جو ہے نا بات ہوگی، تو آئے گا ہپ جوائنٹ، نی یعنی کولے کا کولا آئے گا اس میں، اور گھٹنا آئے گا، ٹخنا آئے گا، پاؤں آئے گا۔ تو پاؤں پہ میرے خیال میں کافی وقت لگنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ پاؤں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جوانی میں، بچپن میں، اور پھر آخر عمر پہ آ کے سفر کرتے ہیں اس سے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہپ کی طرف۔ ہپ جوائنٹ جو ہے نا وہ ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ۔ میں تصویر بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تصویر بنانے کی میں۔ تو اس میں ہوگا کہ اس طرح نا، آپ سمجھ لیں کہ اس طرح یہ ہپ بون ہے، یہ ہوگی ہپ بون، اور اس کے اندر نا ہوتا ہے فیمر، اور یہ اس کی گردن، اور یہ اوپر اس طرح کا نا، آپ رفلی سمجھ لیں کہ اس طرح کا ہے۔ یہ ہو گیا ہپ جوائنٹ۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو ہڈیاں انوالو ہیں، ایکچولی دو سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن دو یہ جو ہے نا اس طرف والی کولی کی ہڈی وہ آپس میں ملی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ لگتا ہے کہ ایک ہی ہڈی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں تصویر دکھانے کی آپ کو۔ تین تصویریں ہیں۔ سب سے پہلے یہ تصویر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نا اسی طرح کا، یہ فیمر جا رہا ہے اوپر، اور یہ کولے کی ہڈی ہے، اور یہ اس میں فیمر کا ہیڈ ہے۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نا اس طرح کا گول سے جوائنٹ ہے، کافی اسٹیبل ہوتا ہے، لیکن بونز اسٹیبل نہیں ہے. پرٹیکولرلی جب آپ میری عمر میں پہنچے گے یا اس سے زیادہ عمر میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ جو ہے نا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کوئی بزرگ بی بی یا بزرگ مرد کوئی گرا تو وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ایک دم سے. تو وہاں چونکہ بڑی ہڈی ہوتی ہے، اس میں فیٹ بھی کافی ہوتی ہے، تو پھر نا وہ یہ فیٹ کئی بار لنگ میں جاتی ہے، فیٹ ایمبولائی کے حساب سے. اور عام طور سے لوگ جن کو ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں اگر آپ کو ہے نا کوئی تکلیف یا ہڈی ٹوٹنے وغیرہ کی، تو اس میں آپ زیادہ کیئرفلی ہو کے تو علاج کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کے بچوں کے سر پہ سایہ قائم رہے. یعنی کہ تو یہ بات چل رہی تھی ہپ جوائنٹ کی. تو ہپ جوائنٹ میں سب سے پہلے بچپن سے چلتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں LCP ڈیزیز، LCP یا پرتھیز ڈیزیز کا عام طور سے نا ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں یہ کہتے ہیں پرتھیز ڈیزیز. تو ویسٹ میں اس کو کہتے ہیں LCP سنڈروم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا فیمر کا جو ہیڈ ہے، تو وہ فیمر کا ہیڈ جو ہے نا وہ فار سم ریزن، اس کے لیے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جینیٹکس سے لے کے تو انفیکشن اور لیک آف بلڈ سپلائی اور کیا کچھ نہیں، تو وہ ہیڈ جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. ایکچولی تصویر میں ایک تصویر ہے میرے پاس، اس میں دکھایا یہ اس نے اس پکچر نے اس کو اے ویسکولر یا اے سیپٹک نیکروسس، ویسکولر نیکروسس یا نا اسکیمک آپ سمجھ لیں، تو وہ دکھائی ہے اس نے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بلڈ سپلائی نہیں جاتی یا انفیکشن ہوتی ہے، تو اس سے فیمر کا ہیڈ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایک کریٹیکل بات ہے، کریٹیکل یہ بات ہے کہ اگر 6 سال کی عمر سے کم بچے میں ہو اور جلدی پتہ چل جائے، اور اس ٹاپک کو نہ سلیکٹ کرنے کا میرا مطلب اس میں یہی تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ والدین اور پیڈیٹریشین جو ہے نا وہ مل کے تو اس پرابلم کو جلدی چھوٹی عمر میں پک کر سکتے ہیں. اگر پک کر لیں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا علاج کر کے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈسیبلٹی نہ ہو، بچے کو پریشانی نہ ہو. تو اس حساب سے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ کافی امپورٹنٹ بیماری ہے. اور اس کا علاج جو ہے نا وہ اگر وقت سے ہو جائے تو انسان کام پہ لگا رہتا ہے. اگر وقت سے نہ پتہ چلے تو آپ یقین کریں کہ یہ کافی ڈسیبلنگ کنڈیشن ہے. فارچونیٹلی مجھے کہنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں میں نے اتنی نہیں دیکھی. میں نے پاکستان میں آرتھوپیڈکس میں کام کیا ہے، تو
وہاں پہ کسی کو میں نہیں دیکھا تھا، اور ہم لوگ سب ڈاکٹر آرتھوپیڈک والا مل جل کے تو 300-400 مریض دیکھا کرتے تھے ہر روز. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ شاید نہ ہو. لیکن یہاں پہ لوور سوشیو اکنامک رکھنے والے لوگوں میں، یعنی ہسپینکس اور افریقن امریکنز میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. اس میں جو نا میں نے مینشن کیا تھا LCP، تو اس میں 3 ڈاکٹر انوالو تھے. لیگ LGG، کالم CLVE اور پرتھیس، اور تینوں کے مختلف آئیڈیاز تھے. یعنی ایک کہتا تھا کہ یہ جو نا یہ انفیکشن سے ہے، دوسرا کہتا تھا کہ یہ لیک آف کیلشیم سے ہے، سافننگ آف دی بونز، جیسے بچوں کو کیلشیم کی کمی ہو تو ان کو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریکٹس یا آسٹوپینیا. اس کی کم مقدار میں ہو تو آسٹوپینیا کے اس نام سے یاد کر لیتے ہیں. تو پھر ایک جو نا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ بلڈ سپلائی کی، پرتھیس خاص طور سے کہتا تھا کہ یہ بلڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے بون مر جاتی ہے. تو اس کے علاج کے لیے بھی آج کل مختلف پیرائی استعمال ہو رہے ہیں. تو اس کو بعد میں آئیں گے. چلیے پہلے سمٹم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ایک دم سے درد شروع ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ جہاں پہ تھائی یا لیگ جس کو آپ ٹانگ کہہ سکتے ہیں، اور پیٹ کا جو جہاں پہ آ کے ملتے ہیں نا، ایسے ٹانگ آئی نیچے سے تو یہاں پہ آ کے پیٹ سے ملی، تو یہاں پہ درد شروع ہوتی ہے. اور درد جو نا وہ ریسٹنگ پین بھی ہوگی، اور ایکٹیویٹی سے زیادہ درد شروع ہو جاتی ہے. تو بچے عام طور سے ایوننگ میں زیادہ کمپلین کریں گے. پھر یہ ہے کہ ان کی رینج آف موشن جو ہے نا کم ہو جاتی ہے. میں نے جس کیس کو سب سے پہلے پک کیا تھا وہ تھا بچہ تھا چھوٹا، ینگ تھا، اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایسا. تو وہ اپنے گھٹنے کو سینے کے ساتھ نہیں ملا سکتا تھا. تو میں اس سے مذاق کر رہا تھا کہ آپ تو اتنے ینگ ہو، میری تو بال سفید ہو چکے ہیں، تو بھائی اس کو ملاؤ جیسے میں ملا رہا ہوں. لیکن وہ نہیں ملا سکتے تھے. تو اس سے میں نے ایکس رے کیا. ایکس رے میں تھوڑی سی پرابلم آئی. اس کا پھر نا کیٹ اسکین اس لیے نہیں کیا کہ کیٹ اسکین کرنا چاہیے تھا، جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیٹ اسکین کا ہے. تو لیکن میں نے MRI کے لیے بھیجا، اور MRI میں آیا کہ ایویسکولر نیکروسس ہو رہا ہے اس میں. خیر آرتھوپیڈ کے پاس بھیجا تو علاج ہو گیا. اور آج کچھ سالوں کے بعد مجھے پتا ہے کہ انسان کام کر رہا ہے اور ڈسیبل نہیں ہے. اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چنا ہے کہ آپ پہچانیں. اگر پیڈیٹریشین نہیں پہچانتا تو کم از کم والدین پہچان سکتے ہیں اس کو، اور والدین اس کی کیئر کر سکتے ہیں. بچہ لمپ کر کے چلے گا، پھر اپوزٹ سائڈ پہ درد شروع ہو جائے گی. کئی بار اس کو نا گروئنگ پینز کا ہے کہ تو ہم لوگ ڈسمس کر دیتے ہیں، والدین پرٹیکولرلی. لیکن ہپ میں گروئنگ پین
کوئی تک نہیں بنتی. ٹانگ میں درد ہوگی, چھوٹی ٹانگ میں نیچے گھٹنے کے پاس, ٹخنے کے پاس, گھٹنے کے پاس بھی, ٹخنے کے پاس گوئنگ پین ہو سکتی ہے. ٹبیا میں بھی گھٹنے کے پاس بھی ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. لیکن عام طور سے وہ نا آپ سمجھ لیں کہ یہ جب ہپ پین ہوئی تو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. خصوصاً اگر 7-8 سال کی چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو پلیز اس کو بہت سیریسلی لیں اور اس کی نا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلے ایکس رے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر نا ہوتا ہے کہ MRI یا کیٹ اسکین. کیٹ اسکین میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیٹ اسکین میں جو ہے جینیٹلس بچوں کے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آئندہ بچے ہونے پہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن سٹینڈرڈ جو امریکہ میں جو گنتے ہیں وہ کیٹ اسکین کا ہے. جب بچہ نیل کرے گا تو پوری طرح بینڈ نہیں ہوگا. جب بچہ بینڈ کرے گا سامنے تو بینڈ نہیں ہوگا. اگر آپ ایکسرسائز کرا رہے ہیں بچے کو تو ایکسرسائز نہیں پوری طرح کر سکے گا. تو یہی اس کے مین ہے. اگر بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے بلڈ ٹیسٹ نارمل آئے گا. ایکس رے بھی ہو سکتا ہے نارمل آئے, لیکن اگر ایکس رے میں بیماری آ رہی ہے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ بڑھنے کی, کیٹ اسکین کرانے کی, MRI کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. بچہ اگر ایک ٹانگ کو کانسٹنٹلی فیور کر کے چل رہا ہے تو جیسے ڈسٹربنگ پوائنٹ اس کا خیال کرے. بون اسکین جو ہے نا وہ بھی ہے, لیکن بون اسکین میں پھر جینیٹیریا کی ریڈیشن آتی ہے, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی, تو اس کو بھی اگر اوائڈ کر سکے تو بہتر ہے. اس کا ڈائگنوسس کے لیے ایکس رے اب نارمل یا پھر بون اسکین اب نارمل یا CT اسکین اب نارمل یا MRI اب نارمل. اچھا, اس کے بعد اس کا علاج, تو علاج آپ دیکھیں گے کہ جب ٹانگوں کی بات ہو رہی ہے نا یا اسپائن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ریسٹ کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے. یعنی اس کے بچے کے لیے جو ہے اس کو اس جوائنٹ پہ ویٹ بیئرنگ نہ ہو. مثال کے طور پہ گاؤٹ ہو کسی کو ٹخنے کا, تو ٹخنے میں پانی پڑا ہوا ہے, پاؤں سوجا ہوا ہے تو ویسے نہیں چلے گا آدمی. لیکن اگر چلنے کے قابل ہے تو کوشش کرے کہ آدمی نہ چلے, یا کین لے کے چلے, کین پہ پورا وزن ڈالے, یا پھر یہ کہ بیساکھی لے لیں, کرچز لے لیں, تو یا کینیڈین کین آتے ہیں جو آلموسٹ بیساکھی ہوتی ہے تو وہ استعمال کریں. لیکن جوائنٹ پہ آپ کا وزن نہیں پڑنا چاہیے. جو ہے نا جوائنٹ ڈیزیزز جتنی بھی آئیں گی سب میں یہ کامن ہوگا کہ جوائنٹس پہ وزن نہ پڑے. مثال کے طور پہ جو ہے نا آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو ہے نا یہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے. پاؤں, ٹخنا, گھٹنا اور ہپ, اور یہ سیکرو ایلیک جوائنٹ پیچھے ہوتا ہے جو اسپائن کے ارد گرد دونوں طرف. تو ان پہ سب سے پہلے آپ کو وزن
اس میں نا آپ کوشش کریں کہ ان پہ وزن آدمی بیئر نہ کرے، اپنا وزن نہ اٹھائے، اس پہ چلے پھرے نہ. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بریسز ہوتی ہیں، ہر جوائنٹ کے لیے اپنی اپنی بریس ہے. ہپ جوائنٹ کے لیے اپنی بریس ہے، اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے ٹھیک سے تو ایک بار ایک آرتھوپاڈ نے کیا کیا کہ اس نے فیمر کے اندر سے پنز گزار کے نا تو اس کو پاؤں کو لٹکا دیا، نہ کھینچ لیا اس کو، اور بچہ بعد میں ٹھیک ہو گیا. ایکچولی اس کو LCP سنڈروم یا پرتھیز ڈیزیز نہیں ہوئی تھی، ایٹ لیسٹ اپریشیبل نہیں تھی. تو اس لیے یہ بھی ایک علاج کا موڈ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ سوئمنگ ان کے لیے اچھی ایکسرسائز ہے، اور سوئمنگ سے بھی لوگ کافی ٹھیک ہوتے ہیں. پروگنوسس اس کا علاج کے بغیر اتنا اچھا نہیں ہے. یعنی آپ سمجھے کہ علاج کے بغیر پرابلم ہونی ہے. جیسے بچہ آیا ٹین ایج میں اسکول میں جانا شروع کیا تو اسکول میں سپورٹس میں پرٹیکولرلی ٹریک اور جو جیسے فٹ بال، ساکر، ہاکی، اس طرح کی جو بھی سپورٹس ہیں ان میں بچہ نہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. تو کافی زندگی کا کافی حصہ اسپورٹس کی کنٹریبیوشن ہے انسان کے لیے. تو پروگنوسس علاج کے بغیر اچھا نہیں ہے. علاج کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرولبل ہے. تو یہ آگی پرتھیز یا LCP سنڈروم، میں کلاک کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ 25 منٹ گزر گئے ہیں اور میں نے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا، نہیں کر سکا ہوں. اینی کیس جو ہے نا ہپ جوائنٹ بچوں میں LCP سنڈروم یا پرتھیز ڈیزیز، اور بڑوں میں جب عمر سے آتے ہیں لوگ تو یقیناً انسان اتنی ایکسرسائز نہیں کر سکتا جیسے جوانی میں کرتا ہے یا ایک عمر تک کرتا ہے. تو پھر بونز میں مردوں میں لیک آف ایکسرسائز مینلی اور لیک آف ٹیسٹوسٹرون سیکنڈلی، یہ بہت کامن چیزیں ہیں. اور اس میں نا بونز میں کیلشیم کم ہو جاتا ہے اور بونز سافٹ ہو جاتی ہیں. جیسے بونز سافٹ ہوں گی نا تو پھر وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی ہیں اور ان میں آرتھرائٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیویوں میں عام طور سے ہوتا ہے کہ آسٹیوپروسس ہوا اور بیوی گری، جیسے گری تو جو ہے نیک فیمر وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا ٹروکینٹرز کے درمیان. اب سمجھ لیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں دکھانے کی کہ یہ جو ہے نا یہ نیک فیمر ہے، یہ ہیڈ ہے، اور یہ نیک، یہ ٹروکینٹر، یہ اس کی نیک ہے. تو یہاں سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بہت چھوٹی سی جگہ ہے.
مطلب چھوٹی ہڈی ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف چھوٹی ہڈی ہوتی ہے بلکہ یہ نا اینگل اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ٹوٹنے میں زیادہ نا سٹریس کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ یہاں سے ٹوٹتی ہے تو پھر فیٹ ایمبولائی اور کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی نیا علاج جو ہے نا جو زیادہ ایگریسو سرجن کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ یا تو فیمر کے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں یا پھر نیل پلیٹ کے ساتھ اس کو فکس کر دیتے ہیں. سو انہیں کیس جو ہے نا اس کا آپریشن ہو جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے، اور آپریشن میں کمپلیکیشن ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہیں. تو یہ بھی یہ بزرگوں میں بوڑھے لوگوں میں بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے. کیلشیم آسٹیوپروسس پہ بات ہوئی تھی جب ڈاکٹر علی اکبر نورانی جو عالمی میں ہمارے پاس مسلمان ڈینٹسٹوں میں سے ہے، تو انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، میں نے بھی اس کو ڈسکس کیا کافی. پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے تو پھر اس پہ بات ہوگی. اچھا، جب چوٹ لگتی ہے یا ان میں ایک ہوتا ہے کاکسا میگنا کے جو برسائٹس ٹائپ چیز ہوتی ہے، اگر درد ہو تو کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ لمپ کر کے چلیں، کین لے لیں اور اپنا ایکسرسائز جو ہے نا اس کو کوشش کریں کہ قائم رہے. اس طرح کا ایکسرسائز بھی اور اس طرح کا ایکسرسائز بھی. تو یہ اگر ایکسرسائز آپ قائم رکھیں گے تو آپ کو اسپائن میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. گاؤٹ میں نے ہپ جوائنٹ پہ میں نے نہیں دیکھا، اور تھیوریٹیکلی ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی میں نے نہیں دیکھا. تو گاؤٹ کے لیے جب کوئی ہپ کے ساتھ آتا ہے نا، ہپ پرابلم کے ساتھ، تو عام طور سے گاؤٹ بیک آف دی مائنڈ سے تھوڑا سا نکل جاتا ہے باہر. سورائسس کے ساتھ جو آرتھرائٹس ہوتا ہے اس میں ہپ جوائنٹ بہت انوالو ہوتا ہے، نیز اینکلز اینڈ ہپس، اور کافی تکلیف دہ چیز ہے. باقی علاج جو ہے اس کا وہ ہے اینالجیزکس. تو اینالجیزکس میں میرے ٹاؤن میں یہاں پہ تو رواج ہے کہ ہر کوئی لو ٹیپ پہ ہے ہائیڈروکوڈون پہ. اگر ہائیڈروکوڈون نہیں ہے تو کم از کم جو نا ٹوراڈول اور الٹریم کافی استعمال ہوتی ہیں. الٹریم کو ابھی ٹریماڈول جو الٹریم جو ہے اس کو ریسنٹلی ایف ڈی اے نے نارکوٹکس میں شامل کیا. ہونے تو پہلے دن سے چاہیے تھی لیکن ہر کوئی غلطی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی. تو ابھی یہ بھی ون آف دی نارکوٹکس ہے، اوپیوائڈ ڈیریویٹیو ہے، سنتھیٹک اوپیوائڈ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کو انسان کو اوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ سب کے سب ہیبٹ فارمنگ اور ایڈکٹیو ہے. لیکن جو ہے نا پین میڈیکیشن، آرتھرائٹس میڈیکیشنز، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی
ایسی دوائیاں ہیں کہ جو سب میں کام نہیں کرتی، ہر ایک میں وہی دوائی کام نہیں کرے گی. تو اس لیے جب دوائی لیں اور دیکھیں تو آپ نہ دوائی لیں اگر تو درد اس سے ریلیو ہو جاتی ہے، یعنی ایج آف ہو جاتا ہے اس کا، اینڈ دیٹس آل اٹ ڈز. کبھی درد کو پوری طرح ریلیو نہیں کرے گی سوائے گیوٹی آرتھرائٹس کے. کسی آرتھرائٹس میں درد 100% ریلیو نہیں ہوگی، اور مارننگ اسٹفنس جو ہے نا، ریسٹ کے بعد جو اسٹفنس ہے وہ بھی کم ہو جائے گی لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. چاہے آپ ڈی مارٹس لیں، چاہے آپ نان اسٹیرائڈ لیں، لیکن اس سے جو ہے اسٹفنس کم ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے پلیز آپ جب دوائی کا دیکھیں کہ دوائی افیکٹو ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں کہ درد کو کم کرتی ہے اور زندگی کو ٹالریبل بناتی ہے کہ نہیں بناتی. لیکن آپ کوشش نہ کریں کہ آپ کی درد 100% ریلیف ہو جائے گی. وہ سوائے نارکوٹکس کس کے ساتھ نہیں ہوگی، اور نارکوٹکس ہیبٹ فارمنگ ہے، 1-2 ہفتے کے بعد ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے مائنڈ میں، دماغ میں، برین میں ریسیپٹر بنا دیے ہیں جو آپ سے ہائیڈروکوڈون، آکسیکوڈون، ٹریماڈول، مارفین، ہیروئن، کچھ بھی وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میں تھوڑی سی بریک لیتا ہوں اس میں کہ اگر نیکسٹ جوائنٹ میں نے شروع کرنا ہے، اور اس جوائنٹ میں کافی قسم کے آرتھرائٹس انوالو ہیں، تو پلیز ہولڈ کریں میرے ساتھ، مت جائیے. اور ابھی آپ کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں. 2 منٹ 2.5 منٹ، زیادہ بریک نہیں دیتا ہوں. آج کل رمضان بھی ہے، شہر رمضان کہنا چاہیے کہ امام کی حدیث ہے اس طرح، خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے. شہر رمضان کے وقت ہے تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے. تو یہ مولانا آپ کو بتائیں گے، میرا اس میں نہ زیادہ کام نہیں ہے. ان اینی کیس آپ بھی کوشش کریں، میں بھی بریک لیتا ہوں.